سورۃ البقرہ صفحہ نمبر 42 آیت نمبر 272 آخر سے دوسری صدر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلأنفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ وما تنفقوا من خیر یوف الیکم وانتم لا تظلمون۔ للفقراء الذین احصروا في سبیل اللہ لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم۔ اس طرح پہلے اسباق میں بھی کچھ باتیں اور احکامات انفاق فی سبیل اللہ کے متعلق ذکر ہوئے، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اسی کے متعلق آج کی آیات میں بھی اللہ تبارک و تعالی کچھ اصول اور احکامات بیان فرماتے ہیں۔ صحابہ کرام وہ قرآن کے عملی طور پر ایک نمونے کے طور پر پوری دنیا کے سامنے پیش ہوئے، تو یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ جب بھی انفاق کا اور خرچ کی بات آتی ہے تو صحابہ ایک دوسرے سے بڑھ کر اس میں خرچ کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق نے ایک موقع پر پورے کا پورا مال صدقہ کر دیا، حضرت عمر نے آدھا مال صدقہ کر دیا رضی اللہ عنہم، اور اسی طرح بے شمار صحابہ کے واقعات۔ کچھ صحابہ ایسے تھے جن کے رشتہ دار تھے مشرکین اور کافر لوگ، تو کافر لوگ بھی ظاہر ہے ان میں بھی غریب اور امیر دونوں قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی مدد کے لیے سوال کرتے تھے ان سے، تو یہ اپنے صدقات ان کافروں کو نہیں دیتے تھے، اور وجہ اس کی یہ بتاتے تھے کہ شاید یہ اس وجہ سے مسلمان ہو جائے کہ دیکھو ہمیں صدقات بھی نہیں مل رہے، مال بھی نہیں مل رہا، اور مسلمان جو فقراء مساکین ہیں ان کو صدقات بھی مل رہے ہیں۔ اور دوسری بات ان کے ذہن میں یہ تھی کہ یہ تو کافر کے اوپر ہم مال خرچ کرتے ہیں، اسے اور مضبوط بناتے ہیں، تو ہمیں یہ خرچ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اپنے مسلمانوں پر خرچ کرنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرما کر اس شبہ کا ازالہ فرمایا کہ نہیں، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ آپ لوگ اللہ کے لیے خرچ کرتے ہو، اگلا بندہ کون ہے، کیسا ہے، وہ کافر ہے یا مسلمان ہے، وہ متقی ہے، پرہیزگار ہے یا گناہگار ہے، آپ ان پر خرچ کرو، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں ہے۔ آپ خرچ کرو گے تو اللہ پاک آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ لیکن یاد رکھیے یہ نفلی صدقات کی بات ہے، زکوٰۃ یہ کافر کو نہیں دی جا سکتی۔ زکوٰۃ ایک فریضہ ہے، اور اس میں یہ ہے کہ آپ نے ضرور بالضرور مسلمان کو دینا ہے، لیکن عام طور پر عمومی طور پر ہم جو صدقات نکالتے ہیں اپنے مال سے وہ آپ کافر کو بھی دے سکتے ہیں، مسلمان کو بھی دے سکتے ہیں۔ تو یہ آیت اس بارے میں نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس علیک، نہیں ہے آپ کے اوپر، ہداہم ان کی ہدایت آپ کے ذمے نہیں ہے، ولیکن اللہ، لیکن اللہ یہدی من یشاء،
ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اللہ پاک ہمارا شمار بھی انہی میں فرمائے۔ وما تنفقوا من خیر، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو، من خیر مال میں سے، فلانفسکم، پس اپنے آپ کے لیے خرچ کرتے ہو۔ جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو یہ تو اپنے لیے خرچ کرتے ہو، ان سے ان کافروں کا کیا لینا دینا؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ صدقہ دیتے ہو، کسی کی مدد کرتے ہو، تو یہ آپ اس کی نہیں مدد کرتے بلکہ اپنی مدد کرتے ہو، اپنے لیے خرچ کرتے ہو، کیونکہ اس کا ثواب آپ کو ملنا ہے، پھر اس کا تو کام چل گیا۔ لہٰذا جو آپ کا صدقہ قبول کرے اس کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم احسان جتلائیں، اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ آپ نے میرا صدقہ قبول کیا، میرے لیے ثواب کا ذریعہ بنے، آپ کا بہت شکریہ۔ وما تنفقون، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو، الا ابتغاء، نہیں خرچ کرتے تم، الا ابتغاء وجہ اللہ، مگر اللہ کی رضا کی تلاش میں۔ آپ لوگ تو اللہ کی رضا کی تلاش میں اور اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرتے ہو، تو آپ ڈرو نہیں۔ وما تنفقوا، جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو، من خیر، مال میں سے، یوفى الیکم، پورا بدلہ دیا جائے گا تمہیں، وانتم لا تظلمون، نہیں ہوگا تمہارے اوپر ظلم نہیں ہوگا، جو کچھ بھی تم نے خرچ کیا ہوگا اللہ پاک اس کا بھرپور اجر عطا فرمائے۔ یہ تو ہوئی عام حالات کی بات۔ اب کافر کو دینا افضل ہے، صدقہ بندہ دیتا ہے، کس کو دے؟ زیادہ افضل صدقہ کون سا ہے؟ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محل بتایا کہ کہاں پر آپ صدقہ خرچ کرو، پہلے نمبر پہ کس کو رکھو۔ دو تو سب کو دے سکتے ہو دینے کو، لیکن پہلے نمبر پہ کس کو رکھنا ہے کہ کس کی زیادہ مدد کرنی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آگے والی آیت میں ان کا ذکر فرمایا۔ اور مختصراً یہ کہ وہ لوگ خاص طور پر اس آیت میں تفصیل آ جائے گی جو اللہ کی دین کی مدد میں نکلے ہیں، اس میں مجاہدین آتے ہیں جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اور اس کی حفاظت کے لیے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اور انہیں اپنے لیے کمانے کی فرصت نہیں ہوتی، ان پہ خرچ کرو۔ دوسری قسم اس میں کون سی ہے؟ جو طلب علم میں نکلتے ہیں، جو آپ کے دینی فرائض انجام دیتے ہیں، جیسے طالب علم ہے اور وہ دین پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں، اور ان کو یہ موقع نہیں ملتا کہ وہ باہر جا کر کوئی اپنے لیے رزق تلاش کرے، کوئی تجارت کرے، اور اس نے اپنے آپ کو وقف کر رکھا ہے دین کے لیے، تو سب سے پہلے نمبر پر ان کو دینا ہے۔ وہ کیسے لوگ ہوں گے؟ ان کی صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ وہ ایسے لوگ ہوں گے جو آپ سے سوال نہیں کریں گے، اور ظاہری طور پر آپ کو لگے گا، جس کو پتہ نہیں ہوتا، جو پہلی مرتبہ ملتا ہے وہ تو کہتا ہے یہ تو بڑا مالدار ہے، بڑا امیر ہے، اور اس کے پاس تو بہت کچھ ہے، اس کو مستغنی ہے، لیکن اندر کی حالت اگر آپ دیکھو تو وہ سب سے محتاج نظر آئیں گے، لیکن کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تعرفہم بسیماہم، آپ نے ان کو نشانیوں سے تلاش کرنا ہے۔ ان کی نشانیاں کیا ہیں؟ پتہ چل جاتا ہے۔ آپ جس کے ساتھ ملتے ہو، ظاہری اعتبار سے اس نے اچھے کپڑے پہنے ہیں، لیکن وہ محتاج ہے اور وہ اپنے لیے رزق بھی نہیں تلاش کر سکتا، تجارت بھی نہیں کر سکتا، تو آپ نے ان نشانیوں کے ذریعے سے ان کو پہچاننا ہے۔ اور وہ بنیادی طور پر اصحاب صفہ تھے کہ مسجد نبوی میں کچھ صحابہ ایسے تھے جنہوں نے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر رکھا تھا کہ وہ دین سیکھیں گے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور باہر تجارت نہیں کر سکتے تھے، تو سب سے پہلے نمبر پر وہ لوگ آپ کے صدقے کے جو ہے وہ محل ہے اور ان کو دینا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للفقراء الذین، ان فقراء کو، ان مساکین کو، غریبوں کو، احصروا فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں انہوں نے اپنے آپ کو روکے رکھا ہے ایک جگہ پر، لا یستطیعون ضربا فی الارض، لا یستطیعون، نہیں طاقت رکھتے وہ، ضربا فی الارض، زمین پر چلنے پھرنے کی۔ کیا مطلب؟ یعنی زمین پر رزق کی تلاش میں نہیں جا سکتے، انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر رکھا ہے۔ ایسے لوگ یحسبہم الجاہل، گمان کرتا ہے ان کو بے خبر آدمی، جس کو اندر کا پتہ نہیں، اغنیاء، کہ یہ تو مالدار ہے،
کس وجہ سے؟ من التعفف، پاک دامنی کی وجہ سے اور اپنے آپ کو سوال سے روکنے کی وجہ سے۔ وہ آپ سے سوال نہیں کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ تو مالدار ہے، لیکن حقیقت میں اس طرح نہیں ہوتا۔ تعرفہم بسیماہم، تعرفہم پہچانیں گے آپ ان کو، بسیماہم ان کے علامات میں سے، علامات میں سے پہچانیں گے کہ یہ واقعی ضرورت مند ہے۔ لا یسألون الناس، نہیں سوال کریں گے وہ لوگوں سے، الحافا لپٹ لپٹ کر، یعنی سوال سرے سے کریں گے ہی نہیں، یا وہ کہ سوال جس طرح بعض ہوتے ہیں نا آپ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، تو وہ لوگ ایسے نہیں ہوں گے۔ تو ان پر سب سے پہلے نمبر پہ خرچ کرے، بعد میں دوسروں کا نمبر آتا ہے۔ وما تنفقوا من خیر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما تنفقوا، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو، من خیر، خیر میں سے اور مال میں سے، فإن اللہ، پس بے شک اللہ بھی اس پر، علیم خبردار ہے، اللہ پاک اس پہ خبردار ہے کہ آپ کا ایک ایک روپیہ اگر آپ نے خرچ کیا ہے تو اللہ پاک کو پتہ ہے، اور اللہ پاک آپ کو اس کا بدلہ عطا فرمائے۔ اللہ پاک خبردار ہیں۔ آگے والی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اپنے مال کو دن اور رات میں اور چپکے اور ظاہر سے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اور ہوا یوں کہ بہت سارے صحابہ کے واقعات ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس مال آیا کچھ 40,000 درہم، تو انہوں نے کیسا کیا؟ 10,000 درہم دن کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیے، 10,000 درہم رات کو خرچ کر دیے، 10,000 درہم کھل کر سب کے سامنے خرچ کر دیے، اور 10,000 چپکے سے خرچ کر دیے۔ تو اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ایسے لوگ جو اللہ پر مال خرچ کرتے ہیں، اللہ کے لیے دن کو بھی خرچ کرتے ہیں، رات کو بھی، چپکے سے بھی، ظاہر بھی، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ یا مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو آئندہ آنے والی آیت ہے، یہ ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے گھوڑے رکھا کرتے تھے، تو ان گھوڑوں کا خیال رکھا کرتے تھے دن کو بھی اور رات کو بھی، تو جو ان کے اوپر خرچ کرتے ہیں وہ بھی صدقے میں شمار ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے بھی بہت بڑا اجر ہے۔ تو یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ دن کو بھی خرچ کرنا ہے، رات کو بھی، کھل کے بھی، سب کے سامنے بھی، اور چپکے سے بھی، کہ آپ کے سوا کسی اور کو اس کا پتہ نہ ہو، ایسے بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ الذین، وہ لوگ، ینفقون، جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مال کو، باللیل والنہار، باللیل رات کو، والنہار اور دن کو، سرًا چپکے سے، وعلانیتاً اور ظاہری اعتبار سے، ظاہری بھی خرچ کرتے ہیں، اعلانی طور پر بھی خرچ کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اللہ پاک نے رات کو پہلے ذکر فرمایا کہ رات کو بھی خرچ کرتے ہیں، دن کو بھی خرچ کرتے ہیں، تو دوسری طرف سے سرًا وعلانیہ، چپ کے بھی خرچ کرتے ہیں، ظاہری طور پہ بھی خرچ کرتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں یہ پہلے اس لیے رات کا ذکر کیا ہے اور چپکے سے وہ اس کا ذکر کیا جو چپکے سے صدقہ کرتے ہیں، کہ افضل صدقہ یہ ہے کہ آپ چپکے سے دو، کسی کو بھی پتہ نہ چلے، یہ صدقہ سب سے افضل ہے۔ تو یہ پہلے ذکر فرمایا کہ وہ لوگ جو رات کو صدقہ کرتے ہیں، یہ پہلا نمبر، اور دن کو بھی کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو چپکے سے صدقہ کرتے ہیں پہلے نمبر پہ، اور علانیہ طور پہ بھی صدقہ کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ، پس ہے ان کے لیے، اجرہم، ان کا اجر، ان کا ثواب اور بدلہ، عند ربہم، ان کے رب کے نزدیک، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، نہیں ہوگا کوئی خوف ان کے اوپر، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہیں وہ غمگین ہوں گے، کل قیامت کے دن مزوں میں ہوں گے ایسے لوگ۔ تو اس لیے ہمیں اپنے مال میں سے جو بھی کماتے ہیں ہم، بلکہ ایسا کرنا چاہیے کہ مہینے میں جو بھی ہم کماتے ہیں، ہماری سیلری ہے یا کمائی ہے، اس میں سے ایک حصہ اللہ کے نام پر مخصوص کرے کہ ہر مہینے میں نے 2%، 4%، 10%، چاہے میں 1000 کماؤں اس میں سے 200 دوں، میں 1,00,000 کماؤں اس میں سے 2,000، 3,000، 5,000 ہر مہینے میں دوں گا۔ یہ اپنے اوپر لازم کیا کریں، کیونکہ اللہ ہمیں دیتا ہے تو دوسروں کے اوپر بھی خرچ کرنا ہمارا فرض بنتا ہے۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق دے۔ ترجمہ دیکھیں۔
لیس علیک ہداہم، نہیں ہے تمہارے اوپر ان کی ہدایت، ولکن اللہ، لیکن اللہ، یہدی من یشاء، ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، وما تنفقوا، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو، من خیر، مال میں سے، فلانفسکم، بس اپنے لیے خرچ کرتے ہو وہ، وما تنفقون، اور نہیں خرچ کرتے تم، الا ابتغاء، مگر تلاش میں، وجہ اللہ، اللہ کی رضا کی تلاش میں، وما تنفقوا، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو، من خیر، مال میں سے، یوفى الیکم، پورا پورا دیا جائے گا تمہیں اس کا بدلہ، وانتم لا تظلمون، اور تمہارے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا، للفقراء الذین، ان فقراء کے لیے یہ صدقات ہے، اول نمبر پر وہ لوگ، احصروا فی سبیل اللہ، جو روکے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں، لا یستطیعون، طاقت نہیں رکھتے وہ، ضربا فی الارض، زمین میں سفر کرنے کی، تجارت کے لیے یا پیسہ کمانے کے لیے، یحسبہم الجاہل، گمان کرتا ہے ان کے متعلق بے خبر آدمی یا ناواقف جن کو نہیں جانتا وہ، اغنیا، کہ یہ مالدار ہے، من التعفف، ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے، تعرفہم، پہچانیں گے آپ ان کو، بسیماہم، ان کے علامات کی وجہ سے، لا یسألون الناس، نہیں سوال کریں گے وہ لوگوں سے، الحافا، لپٹ لپٹ کر، وما تنفقوا، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو، من خیر، مال میں سے، فإن اللہ، پس بے شک اللہ، بھی اس پر، علیم، خبردار ہیں، الذین، وہ لوگ، ینفقون، جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مال کو، باللیل، رات کو، والنہار، اور دن کو، سرًا، چپکے سے، وعلانیتاً، اور علانیہ طور پر، فلہم، پس ہے ان کے لیے، اجرہم، ان کا بدلہ اور اجر، عند ربہم، ان کے رب کے نزدیک، ولا خوف علیہم، نہیں ہوگا کوئی ڈر ان کے اوپر، ولا ہم، اور نہیں ہوں گے وہ، یحزنون، غمگین، صدق اللہ۔